السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں مولانا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک بتایا نہیں ہے مکمل، تو ہم مولانا صاحب سے جانیں گے اس کو مکمل کریں تو زیادہ مزہ ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى، صدق الله العظيم۔ اصل میں قاری صاحب ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں انسان کے جذبات، احساسات اور محبت یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو گرماتی ہے۔ بالکل تو پھر وہی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف اور حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کریں تو کہاں سے کریں؟ کسی شاعر نے کیا کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم شروع کریں تو کہاں سے کریں؟ سر مبارک سے شروع کریں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک سرداروں جیسا خوبصورت اور عام انسانوں سے بہترین زبردست بڑا سر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں، زلفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں گھنگریالی، بالکل سیدھے بال بھی نہیں تھے اور بالکل بال یعنی بل کھاتے ہوئے بہت زیادہ مڑے ہوئے بھی نہیں تھے، بلکہ قدرے گھنگریالے تھے اور وہ خوبصورت تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں تو اللہ باروں کے بارے میں کیا فرمایا کہ واللیل اذا سجا، ایسے تھے کہ جیسے رات کی تاریکی ہو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب بالوں کو بکھیرتے تھے تو ایسے محسوس ہے کائنات میں اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بالوں کو پیچھے کرتے تھے تو ایسے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چہرہ انور چمکتا تھا کہ کائنات روشن ہو جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سرداروں کی طرح بڑی اور چوڑی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ جو ابروئیں ہیں، ابروئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی جیسے بنی ہوئی ہوں تلوار کی طرح، درمیان میں فاصلہ تھا، ملے ہوئے نہیں تھے، ہلکا سا فاصلہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بڑی سرداروں کی طرح خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا اندر کا حصہ سفیدی والا خوب سفید اور سیاہی والا حصہ بالکل سیاہی میل۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں مبارک ایسی تھی جیسے قدرتی ہر وقت سرما لگا ہوا ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا اتنا کہ عرب کی کوئی کماری لڑکی کے اندر اتنا حیا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بالکل ایسے پتلی سی اور خوبصورت چمکتی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، چپکے ہوئے نہیں تھے، اندر کو چپکے نہیں تھے۔ حضور اکرم لٹکے ہوئے بھی نہیں تھے، چپکے ہوئے بھی نہیں تھے، لٹکے ہوئے بھی نہیں تھے، بلکہ ایسے خوبصورت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو لبیں ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی لبیں ایسی خوبصورت اور بھری ہوئی ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی گردن تھی اور ایسے جیسے ایسے 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 کسی چیز کو تراش دیا گیا ہو، چمکیلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانے اور ایسے زبردست بھرے ہوئے شانے تھے، لٹکے ہوئے نہیں تھے، کمزور نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سینہ مبارک ایسے چوڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک بال نہیں تھے، صرف بالوں کی ایک دھاری تھی، بڑی سی دھاری تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پیٹ مبارک لٹکا ہوا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل برابر تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہتھیلیاں بھری ہوئی تھی، پرگوشت تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی انگلیاں ایسے موٹی تازی خوبصورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کلائی ہے یہ بھی پرگوشت تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کندھے بھی پرگوشت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور تھوڑا فاصلہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک اور پنڈلیاں یہ بھی پرگوشت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو تلوا ہے، تلوا یہ بھی بالکل برابر پرگوشت تھا۔ ایسا نہیں ہے جیسے عام آدمیوں کے درمیان میں جھکا ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں کی انگلیاں مبارک ہے یہ بھی ایسے ہی یعنی پرگوشت اور خوبصورت۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صرف ایسے ٹوٹا پھوٹا نقشہ ہی بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پورے حسن کو بیان کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ وہ جیسے ہم نے پہلے شعر پڑھا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا, بالکل ملے ہوئے نہیں تھے, اور دندان مبارک سے ایسی روشنی کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب رات کو مسکراتے تھے تو ہمارے گھر میں تاریکی ہوتی تو روشنی ہو جاتی تھی, اور اتنی روشنی ہوتی تھی فرمایا کہ اگر سوئی بھی گم ہوئے تو وہ بھی مل جاتی تھی. پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسکرانا بند کیا ہو اور روشنی ختم ہو گئی ہو, نہیں, بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مسکرانے کے بعد بھی وہ روشنی باقی رہتی تھی. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ محبت کے پیغام, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت سے سرشار اس طرح کی کچھ باتیں اور تذکرے ہم کرتے رہیں گے. اللہ کے یہ ہماری سعادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم جتنا کریں گے اللہ اتنا ان سے محبت کرتا ہے. جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو من والدہ اس کے والد سے, وولدہ اس کے اولاد سے, والناس اجمعین اور سب سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں. اللہ تعالی ہمیں ایسی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. مولانا تو ہاتھ سے سلام ہے, ماشاءاللہ آپ کو, آپ نے مزہ چما دیا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. آپ کا منہ چومنے کو دل کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک شان ہے ان کی, ماشاءاللہ. بس مختصر یہ ہے کہ ایک بات آپ کسی بات سے, کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ میرا جو کلام ہے میں نے اپنے کلام کے ما ان مدحت محمدا بمقالتی, ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا. فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی اپنے مقالے کے ذریعے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے میرے مقالہ کی تعریف ہو گئی. ہمیں کون جانتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سوا. بے شک بے شک. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.